بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ صفین میں جنگ نہیں پڑ رہا، جنگ صفین مالک اشتر کی تلوار چل رہی ہے، اور کیسے چل رہی ہے سب جانتے کہ وہ اتنے قریب ہو گئے تھے کہ 1000 مولانا مار دے، 999 کو مارا انہوں نے، اتنی تیز تلوار چل رہی۔ اور مالک جیسی شخصیت جس کے لیے علی کا جملہ کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا مالک میرے لیے، اتنی بڑی پرسنالٹی جنگ لڑتے غور سے سنے اطاعت کیا ہے، لڑتے اس لمحے تک پہنچ گئے کہ امیر شام کا جو کیمپ تھا اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں پہ جو مولا کے چاہنے والے، ظاہری طور پہ سو کالڈ چاہنے والے، جو زبان کی نوک سے علی ولی اللہ کہہ رہے تھے، جو علی کے دسترخوان پہ روٹی توڑ رہے تھے، جو علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جو بک چکے تھے، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، بٹ ولایت علی میں نو کمپرومائز۔ مولا علی کی ولایت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے، کبھی بکنا نہیں چاہیے۔ ہر دور میں لوگ آپ کو برائب کریں گے، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی بہت اوپن ہے۔ کتنے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ بولو، ڈکٹیشن ان کا مت لو، ڈکٹیشن اپنے امام کا لو۔ جو مولا پہ بھروسہ کرے گا اس کو ہمیشہ سرخرو رہے گا، وہ ہمیشہ آگے بڑھے گا۔ تو اب جو بک چکے تھے ان لوگوں نے کیا کیا، تلواروں کو لے کے مولا کے پاس آ گئے، کہا مالک کو روکو فوراً ورنہ آپ کو قتل کریں گے۔ اطاعت کیا ہے؟ مالک اشتر امیر شام کے خیمے کے اتنے قریب ہے کہ چند لمحے گزرے تو اندر چلے جائے، اس کو مار دے۔ تلوار اٹھی ہوئی ہے، علی کا میسیج آیا، اٹھی ہوئی تلوار، علی کا میسیج آیا کہ مالک جس حالت میں رک جاؤ، تو تلوار جو اٹھی ہوئی تھی اس کو روک کے کہا میں نے اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں رہا۔ علی کو ایسا چاہیے، علی کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے جو زبان سے کہہ کہ مولا میں چاہنے والا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اگر صحیح چاہنے والے ہوتے نا، صحیح چاہنے والے یہاں سے، تو کبھی بھی در فاطمہ نہیں جلتا۔ ابھی میں مساحت پہ نہیں آیا، میں بتا رہا آپ کو، 3 دن کے اندر مدینے میں ایک شیعہ نہیں ہے، ہزاروں ہیں، سوائے چند کے پورا مدینہ مرتد ہو گیا تھا، سوائے چند کے، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، سوائے چند کے۔ کہ آپ سوچو اگر خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی بولے کہ اس عزا خانے کو کوئی آگ لگا دے گا، ہم گھروں میں بیٹھیں گے؟ کوئی شیعہ گھر میں بیٹھے گا قریب والا، سب آ جائیں گے سامنے، آ کے بولیں گے پہلے ہمارے گھر کو آگ لگاؤ پھر عزا خانے کو لگانا۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے آج کے دور کا کہ وہ گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ در فاطمہ جلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، زیارت وارث صاحب ہے، لعنت ہے۔ لعن اللہ امتن خدلت کا، ولعن اللہ امتن سلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے۔ جو اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے، شیعہ کو ایسے بننا ہے، امام کے چاہنے والے کو ایسے بننا ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے بول رہا۔ یہ میسیج عورتوں کے لیے بھی، اس لیے کہ عورت اگر مضبوط ہے، عورت دیندار ہو، تو پھر اس کی نسل صحیح ہوتی۔ یہ ایک لڑکی نہیں، یہ پورا جنریشن اس کے ساتھ۔ تو اب عورت کا فرض ہے کہ اس طرح اپنی اولاد کو تربیت دے کہ وہ نسل بعد نسل اس منزل تک پہنچے کہ جرسی کے ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلے۔ یہ عورت کا کام ہے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم کر لیں کیا؟ کتنی اطاعت ہے، کتنے اوبیڈینٹ ہے مولا کے؟ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم ہمیشہ ہٹا کر مولا حسین کے ساتھ، اس لیے کہ دوستو وہی انسان کامیاب ہے جو حسین کا ساتھ دے گا۔ ورنہ تو آپ یقین کریں آج کیا ہے دنیا میں، کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، کس کا نام باقی ہے؟ کون باقی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے آئے، ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے ختم ہو گئے۔ کم از کم جتنے چاہنے والوں نے کام کیا حسین کے لیے، ایفرٹس لگائے، آج وہ سب زندہ ہے۔ ارے 1200 سال کے بعد لحد کھولی گئی تو میت ویسی ہے یار۔ حجر ابن عدی، صرف حجر ابن عدی نہیں، وہ تو آپ نے آج دیکھا حجر ابن عدی کو۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں،
دشمن کو بھی یقین ہے کہ اگر صحیح علی والا ہوگا تو اس کی لہت میں وہ رہے گا, زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. نہیں, دشمن کو اتنا یقین تھا اسی لیے تو کھولا. یقین تھا, اتنا بلیو تھا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے تو اس کی زمین, اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگائے گی. 1400 سال ہو گئے, اس یقین کے ساتھ کھولا تو پایا. تو میں تو یہی بولتا ہوں یہاں پہ ہمیشہ, اتنا یقین ہے کہ علی والا زندہ رہتا ہے اپنی لحد میں, اس کی زمین میت کو ہاتھ نہیں لگاتی. ذرا اتنا ہی بھروسہ ان کے اوپر بھی ہے جو قاتلان فاطمہ ہے, ان کی بھی لحد کھول کے دیکھ لو, ان کو بھی دیکھ لو. تو کوئی اس یقین کو جو ہے نا مولا کا چاہنے والا رہے گا. یہ تو حجر ابن عدی ہے, وہ تو مولا کے زمانے کا ہے. میں دوسری بات بتاؤں, بغداد میں, ساؤتھ بغداد میں جائیں آپ, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی, کب کیا یہ 328 ہجری 335 ہجری, زمانے کا امام کا غیبت کبریٰ شروع ہوئی, اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا. 10ویں امام سے 12ویں امام تک رہے. ایکسٹراڈنری پرسنالٹی اسلام کی, ایسی پرسنالٹی ہے کہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں, کبھی پڑھوں گا ان علماء جو محسنان اسلام ہے, یہ 77 ہے, یعقوب کلینی سے لے کے رہبر انقلاب تک. اتنا بڑا یہ پورا حصہ جو ہے ان لوگوں نے دیوار بن کر شیعت کو بچایا. میں تو یہی کہتا دنیا بھر میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج, واٹ آر وی ڈوئنگ, لٹرلی واٹ آر وی ڈوئنگ. ہم صرف اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. عام طور پہ جا کے دیکھو کہ یہ لوگوں کی دعائیں کیسی, ان کی جگہ, ان کی خبریں ایسی ہیں کہ جا کے کوئی دعا مانگے تو دعا قبول ہو. آپ کو معلوم, اب ہندوستان کی شیعت, اب یعقوب کلینی چھوڑ, میں حال کی بات کرتا, 400 سال بس اسی پہ مجلس ختم کر رہا. کتنی بڑی پرسنالٹی, کون ہے یہ شہید ثالث؟ آپ صرف ان کا کیریکٹر دیکھو, کردار دیکھو. جب آئے تھے, اکبر کا زمانہ تھا, اکبر لاہور میں لال قلعہ بنوا رہا, اکبر کے اطراف جتنے اس کے ایڈوائزرز تھے سب مومن تھے. اس زمانے میں کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا تھا, کوئی میرے مولا کا نام نہیں لے سکتا, کوئی مولا حسین کا ذکر نہیں کر سکتا. پورا نارتھ انڈیا جس میں پنجاب, پاکستان کا لاہور, وہ پورا بیلٹ, انڈیا کا پورا یہ حصہ دہلی تک اور آگے, اس لیے کہ ساؤتھ میں صرف ایک ڈائنیسٹی تھی, قطب شاہی ڈائنیسٹی, اور بنگلور اور یہ حصے پہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان. ویسٹ کا ایریا بالکل خاموش, اور پورا ہندوستان کا وہ پورا بیلٹ جو پاکستان کا پورا نارتھ پاکستان میں آتا ہے, وہاں پہ کوئی مولا علی کا نام نہیں لے سکتا, مولا حسین کا نام نہیں لے سکتا. ایسی شخصیت اکبر کی جابر حکومت, مغل ڈائنیسٹی اور پورے زور پہ حکومت کر رہی, اور کوئی نام مولا کا نام نہیں لے رہا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کے جتنے ایڈوائزرز تھے وہ کون تھے؟ پورے شیعہ تھے. کیوں؟ یا مولا علی کا ایک جملہ ہے, مولا کہتے ہیں کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائے. آپ سوچو, اتنی بڑی حکومت محتاج ہوئی کیسے ہوئی؟ علم کی وجہ سے. لیکن وہ جو غریب تھے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم شیعت کو نہیں پھیلا سکتے, ہم شیعت کا پروپیگیشن نہیں کر سکتے, ہم کو ایک عالم کو بلانا ہے. تو ان کو بلایا, ان کو بلا کر اکبر سے ملوایا. جب بات کرنا شروع کیا تو پھر مولا علی کا جملہ کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے, یہ جاہل ہے. جب بات کیا تو اکبر جیسا بادشاہ امپریس ہوا, انہوں نے کشمیر ارشاد کر رہا واقعے کو, کشمیر پہنچے. جب جہانگیر کا زمانہ آیا, جہانگیر کے زمانے میں ان کو پوری مغل ڈائنیسٹی کا چیف جسٹس بنا لیا. اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے جب چیف جسٹس کا اس عہدے کو, اس پوسٹ کو ایکسپٹ کیا تو ایکسپٹ کرے وقت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاروں فقہ سے مسئلے حل کروں گا, یعنی شافعی, مالکی, حنبلی اور حنفی, ان چاروں فقہ سے مسئلوں کو حل کرے گا. لیکن ان کا یہ عالم تھا فقہ جعفری سے سارے مسئلوں کو حل کرتے, لیکن چاروں میں کسی نہ کسی ایک فقہ میں لے کے لگا دیتے. کتنی عجیب بات تھی, تھا عالم ہمارا لیکن ان کی چاروں فقہ پہ عبور تھا. یہ بڑی بات ہے, چاروں فقہ کا اتنا پڑا ہوا تھا. اور ایک دن حالات دیکھیں, ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کے ساتھ, کہا علی علیہ السلام. بس اب سوچے یار, علیہ السلام پہ ان کو پکڑا گیا. کہا علیہ السلام کا اس نے, یہ تو لفظی ہے. تمام علماء نے ڈاکومنٹ بنایا اور جہانگیر کو دے دیا. غور سے سنیں, جہانگیر پہنچے کے پاس یہ ڈاکومنٹ پہنچا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے معاذ اللہ, انسلٹ کی ہے رسول کی معاذ اللہ. اس لیے کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول, ان کو علیہ السلام کیسے کہا؟
جہانگیر کے پاس پہنچ گیا، اور وہ تو نشے کے عالم میں، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں رہتی وہ تمام بیوقوف لوگ رہتے، نہیں اسٹوپڈ بلا لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہوتا ہے شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ اسٹوپڈ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیوقوف ہے تو اس کا مطلب there is something wrong۔ یقین کریں، ہم شیعہ کیسے بیوقوف؟ بھائی مولا سے وابستہ ہو تم بیوقوف۔ جہانگیر نے ان کو بلا کے اب پورا 3,500-4,000 لوگ بیٹھے ہوئے دربار میں، یہ انٹر ہوئے۔ جیسے انٹر ہوئے تو ایک شیعہ جو تخیے میں تھا قریب آ کے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، جہانگیر کو بول دیں کہ آپ نے بولا ہی نہیں علیہ السلام۔ اس زمانے میں نہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں نہ کچھ ہے، آپ انکار کر دیں، آپ نے بولا ہی نہیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ انہوں نے پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے دوستو، ایک بات کا پتا چلا، علی والا جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ دعائیں قبول جو نہیں ہو رہی نا، رک رہی ہے نا، وہ ریزن، ون آف دی ریزن یہ بھی ہے۔ کہتے مولانا تھوڑا تو جھوٹ چلتا ہے اسلام میں، تھوڑا بھی نہیں چلتا، زیادہ بھی نہیں چلتا، چلتا ہی نہیں۔ بھروسہ امام پہ کرو پھر دیکھو۔ یہ گئے وہاں پہ، جب پہنچے غور سے سنیے، جہانگیر نے کہا کہ تم نے علی کو علیہ السلام کہا؟ انہوں نے کہا یس میں نے کہا۔ کہ تم نے تو انسلٹ کیا رسول کی، نہ علی امام ہے نہ رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے نہ نبی ہے، کیسے کہا علیہ السلام؟ اور اب تم واجب القتل ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ جتنے علماء تھے سب خوش ہو گئے کہ اب اس کا جان جائے گی۔ کہا تم واجب القتل ہو، تم نے رسول کی معاذ اللہ انسلٹ کی ہے۔ پورا دربار میں سکتہ، خاموشی۔ ایک اہل سنت کا شاعر کھڑا ہوا مجمع میں، کھڑے ہو کے کہنے لگا، غور سے سنیے، کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اے حاکم وقت، قتل کا حکم دینے سے پہلے میرے 2 مصرے سن لے۔ 400 سال پرانی شاعری ہے، غور سے سنیے۔ کہا کہ قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ 2 مصرے سن لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنا دو۔ پورا مجمع اب شاعر کی طرف بولتا، بیچ میں کھڑا ہوا ہے، پورے جو سامنے سے سب پلٹ کے دیکھنے لگے، یہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے حاکم وقت، یہ تو مانتا ہے نا، یہ تو رسول کی حدیث ہے۔ غدیر کے واقعے کے بعد جب مولا کو منکندہ مولا فحض علی مولا کے بعد کیا کہا تھا کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ کہا سب ہاں یہ تو ہے۔ کہا یہ حدیث کو سامنے رکھ کے میں 2 مصرے پڑھ، پورے اہل سنت کے علماء، پورا دشمن اہل بیت کھڑے رہ کے سن رہے، قتل کا حکم دے چکے، جہانگیر اب ان کو مرنا ہے، ان کا جان جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 2 مصرے پڑھا، 400 سال پرانی شاعری، غور سے سنیں۔ اس نے کہا کہ گر لحموں کا لحمی، غور سے سنیں، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ آپ سمجھے کہ وہ یہ کہنے لگا، شاعر یہ کہنے لگا کہ جہانگیر اگر رسول علی کو علیہ السلام کوئی نہیں کہتا تو توہین علی نہیں ہے، توہین رسالت ہے۔ یہ 2 مصروں نے ان کی جان بچا دی۔ یہ باہر نکل، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب گھر پہنچے، دربار سے نکل کے واپس آئے، گھر پہنچے، کالر کو بڑا چڑھائے، گھر میں انٹر ہوئے، بیوی نے کہا ہاؤ آر یو؟ بیوی جیسے ہی گھر پہنچے، پلیز غور سے سننا، جیسے ہی گھر پہنچے بیوی نے کہا تم واپس آ جا زندہ۔ جاتے وقت ان کے لیے ہے کہ اس رات میں انہوں نے وہی عمل کیا تھا، نماز شب، زیارت عاشورہ جامعہ، دروازے پہ کھڑے رہ کر زیارت وارثہ پڑھ کے گئے تھے کہ مولا آپ اس وقت بچانا مجھے، اور جیسے میرا ایک مشن ہے مولا، میرا مقصد ہے، میں کام کر رہا، میں اس مشن میں کامیاب ہونے کے بعد، وہ میرا مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسی مجھے شہادت ملے مجھے منظور ہے، لیکن ابھی میرا مشن انکمپلیٹ ہے۔ وارثہ پڑھ کے گئے تھے، جیسے بھی انٹر ہوئے گھر میں تو بیوی نے دیکھا، بیوی نے دیکھے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے، لیکن ان کی بیوی نے جیسے ہی انٹر ہوئے یہ نہیں کہا کہ اب بیٹھ جاؤ بہت ہو گیا کام، تم اکیلے رہ گئے۔ اسلام کے لیے اور بھی یہ کام کرنے والے، عورت مضبوط ہو، عورت دیندار ہو۔ عورت نے پلٹ کے کہا کہ آپ اور کریں، میری سپورٹ ہے،
دوستوں سب سے بڑی چیز اسی لیے مولا علی نے کہا کہ عورت ایسی لڑکی سے شادی کرو. جب پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرے تو علی نے کہا دو چیزوں کو مت دیکھو, دو چیزوں کو دیکھو. دو چیزیں کیا نہیں دیکھنا؟ کہا حسن کو مت دیکھو, پیسے کو مت دیکھو. کون بول رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آج ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہم دیکھتے کیا ہے؟ جرسی میں سب سے خوبصورت اور سب سے پیسے والی کون ہے؟ کرائیٹیریا مت بناؤ کہ مجھے پیسے والی ہونا, مجھے حسین ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی حسین ہے تو اس کی شادی نہ ہو. مقصد یہ نہیں. مولا یہ کہہ رہے کرائیٹیریا مت بناؤ کہ مجھے یہی چاہیے. اس لیے کہ پوچھا کیا تو کہا دونوں چیزیں فنا ہونے والی, بلکہ چاہیے دیکھنا کیا ہے؟ کہا نسلی طہارت دیکھو, تقویٰ دیکھو. نسلی طہارت ہوگی, ولایت علی آئے گی, خاک پہ آ کے بیٹھو گے فرش عذاب. جو آج ہم فرش عذاب ہے وہ ہماری ماؤں کی پاک اور پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے. ورنہ تو ہم کیا ہے؟ ہماری دعائیں قبول کیسے ہو رہی؟ کہا یہ چیزیں مت دیکھو, یہ چیزیں دیکھو. اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میرا وقت ہو گیا. تو اب سوچو اس کے بعد عورت مضبوط ہو, عورت مضبوط ہو. اب ماں کا کام ہے کہ اب جب سیزن آنے والا ہے ربیع الاول میں, تو انشاءاللہ وہ سیزن شروع ہونے سے پہلے مائیں بیٹھے اپنی اولاد کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے. اس لیے کہ تم ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے, پوری نسل کو رخصت کر رہے. بیٹھو, دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ تمہاری لڑکی دیندار ہو جائے, عورت دیندار. ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ گھر میں, کہا میری پوری سپورٹ ہے. اگر عورت کی سپورٹ نہ ہو مرد کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر آج کے زمانے میں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. آج کے زمانے تو ہل نہیں سکتے, کہیں جا رہے تو پوچھ کے جانا ہے. آ رہے تو 1 گھنٹہ لیٹ کیسے ہو گئے؟ لیٹ کیسے؟ بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے, جب کبھی خمسہ عشاء پڑھوں گا تو پورے ڈیٹیل میں جاؤں گا. عورت پوری میری ٹاپک ہی عورت رہے گی. اس کی عورت اگر مضبوط ہو, آپ کو معلوم ہے یہ جملہ مولا کا جملہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے پوچھا یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے؟ پہلی رات میرا مولا پلٹ کے کہتا اللہ کے رسول اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. وہ علی کہہ رہا. تو عورت ایسی ہو گھر میں, جو آج شیعت باقی ہے, جو مذہب چل رہا ان عورتوں سے بھی چل, بہت بڑا رول ہے عورت کا کہ وہ گھر میں عزاداری کر رہی. لیکن عورت کا بھی فرض ہے کہ چیک کرے کہ رزق کیسے آ رہا. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہو جائے گی. یہ واپس آ گئے. 14 سال تک انہوں نے کام کیا. 14 سال کے بعد ان کی وہ کتاب پکڑی گئی. اور جب کتاب پکڑی گئی مجالس المومنین, اس میں اختلاف, پکڑی گئی جو سوانح حیات تھی, وہ تو ڈاکومنٹ, ریٹن ڈاکومنٹ ہو گیا کہ رابضی ہے. اب جب ان کو بلایا, اب سنیں آپ, اب جہانگیر میں شارٹ کر رہا واقعی کو, جہانگیر نے بلایا کہ اب تو کنفرم ہو گیا کہ ایشیا ہے. جب یہ انٹر ہو رہے تھے پھر وہ مومن آ گئے جو تقیے میں تھے, آ کے کہنے لگے کہ شیخ ایک کام یہ کرو سید, جا کے بول دو کہ ہم سوری, جان بچ جائے گی. بول دو ہاں میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں رابضی ہوں, سوری بول دو. تو پلٹ کے کہا, اصل جملہ پلٹ کے کہا سنو اب وہ وقت گیا, اب میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. دوستو زندہ رہنا کون نہیں چاہتا؟ زندگی کون نہیں چاہتا؟ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے. He was just 52 years old. 52 سال کی پوری فیملی ہے, بچے ہیں, خاندان ہے, بزنس ہے, لیکن کتنا خیال ہے کہ مجھے شیعت کو مضبوط کرنا ہے, امام کے پیغام کو مضبوط کرنا ہے, مولا کے پیغام کو کیری کرنا ہے. یہ جذبہ ہو, یہ جذبہ, اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کہتے ہیں آج میری موت شیعت کو مضبوط کر دے گی. تو جب پہنچے جہانگیر کے پاس تو جہانگیر نے کہا کہ یار تم شیعہ رابضی ہو؟ تو کہا ہاں میں رابضی ہوں. تو کہا تم تو اتنے اچھے, اتنا سچ بولتے ہو. کہا رابضی سچ بولتا ہے.
جو پوچھ رہے تھے جواب دے رہے تھے. اس کے بعد کیسا ان کو مارا گیا؟ زبان کاٹی گئی، پھانسی دی گئی، کوڑے مارے گئے، 60 کوڑوں میں شہید ہو گئے، لاش گاربیج پہ ڈال دی گئی. 3 دن کے بعد دفن ہوئے. شہزادی کونین گوالیئر میں کچھ سادات آئے ہوئے تھے، ہندوستان کا وہ شہر گوالیئر، سادات آئے ہوئے تھے. ان کے خواب میں آ کے کہا میرا بیٹے کی میت ہے، جاؤ دفن کرو. ایک روایت یہ ہے کہ جہانگیر کے خواب میں اللہ کا رسول نے آ کے کہا تم نے میرے بیٹے کو ظلم سے قتل کیا، جاؤ اس کو دفن کرنے کی اجازت دے دیں. 3 دن تک گاربیج پہ لاش رکھی گئی. میرا صرف ایک ہی سوال ہے یہاں پہ ختم کر رہا. اس وقت کی تاریخ کیا لکھی گئی؟ اس وقت کی تاریخ یہ لکھی گئی کہ نور اللہ شوستری لاشا کچرے پہ گاربیج پہ تھا. جہانگیر کی حکومت تھی، جابر بادشاہ مغل ڈائنسٹی اس کے بعد چلی 100 برس تک. ان کا نام ظاہری طور پہ تاریخ میں مٹا دیا، لیکن آج میں پوچھتا یہ کس کا نام باقی ہے؟ زندہ کون ہے؟ جہانگیر زندہ ہے یا نور اللہ شوستری زندہ ہے؟ If you do something for Islam، اگر تم کام کرو گے مولا حسین کے لیے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارا نام باقی رہے گا. کیوں؟ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دعاؤں کے لیے بہترین ہے کہ کچھ کام کر کے دعا، اسی کے بعد دعائیں قبول ہوتی. امام کی سلامتی کی نماز 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح پڑھنا ہے. روز پڑھیے، میری خواہش ہے. لوگ پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا، جو نہیں پڑھ رہا اس کے لیے بول رہا کہ 2 رکعت نماز روز فجر کی نماز کی طرح امام کی سلامتی کی پڑھو، تمہاری ساری آنے والی مصیبتیں بچتی ہے اس دن کی. نہیں، یہ جناب دو والی حاجت کی نماز ہے، یہ جز فجر کی نماز. 2 رکعت نماز میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ خربتن اللہ، بس سمپل نماز فجر کی نماز کی طرح. اس کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھ کے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کہہ کر دعا مانگو اور بولو بولا اللہ تو اپنے اس بندے آخری حجت کی سلامتی کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھ. تو آپ دیکھو کہ کس طرح آپ کے آنے والے پریشانیاں دور ہوتی، آنے والے رکاوٹیں دور ہوتی. امام کی سلامتی میرا آخری تحفہ تھا کہ امام کی سلامتی کی نماز اور دعا میں وارثہ مت چھوڑو. وارثہ ایک بہترین تحفہ، اور حاجات کو پورا کرنا تو نماز شب، عاشورہ اینڈ زیارت جامعہ، یہ زمانے کے امام کا بتایا وہ طریقہ بہترین دعاؤں کی قبولیت کے لیے عمل ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. اور دعا معصومین کے واسطوں سے مانگو. بہترین واسطہ دعاؤں میں حسین کی یتیم بچی کا ہے. یہ ایک عجیب 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 واسطہ ہے دوستو، عجیب واسطہ ہے. آپ یقین کریں، میں کسی کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کر رہا. ہر بی بی کا مقام ہے، ہر بی بی کا مقام، ہر معصوم کا اپنا مقام ہے.